السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، دوستو، پیارے بھائیو، سامعین و ناظرین، عظیم الشان ہستی کا آج ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، اور ان کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہمارے لیے سعادت والی بات ہے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے آقا پاک نبی رحمت سرکار کائنات خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین آپ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس پاک ہستی کا ذکر کرنا، جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت امیر المؤمنین افضل البشر بعد از انبیاء خلیفہ بلا فصل حضرت عبداللہ بن عثمان یعنی حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو دنیا میں آنے کے لحاظ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولادت کے لحاظ سے 2 سال 3 ماہ اور کچھ دن بعد ان کی ولادت ہوتی ہے۔ جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی اور آپ کی وہاں پر بچپنے اور جوانی پھر زندگی مبارک کا حصہ مبارک گزرا، ویسے ہی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ایسا ایسا آپ بھی جوانی کی طرف آئے۔ تقریباً آپ کی عمر مبارک تھی 16، 17 یا 18 سال، جس وقت آپ کی دوستی لگ جاتی ہے محلے دار ہونے کے ناطے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی اکثر ہوتا ہے، محلے داروں جو جوان ہوتے ہیں وہ محلے دار آپس میں محبتیں پیار دوستیاں ان کی لگ جاتی ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر کی دوستی کس سے لگ گئی؟ پیارے محبوب آقا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کیا کمال دوستی تھی، کیا اس دوستی کا حسن تھا، اس دوستی کا رنگ کیسا چڑھا، کمال ہو گیا۔ جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور مشرکین مکہ کے ہاں صادق اور امین کے لقب کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو بالکل دیانتداری کے ساتھ، ان کے پاس امانت رکھی جائے تو بالکل امانت محفوظ ہوتی ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں، اور جب بھی گفتگو ہے تو صداقت والی، اس نے اخلاق کمال درجے کا۔ سارے مخالفین جو بعد میں مخالف بن گئے وہ بھی اس چیز کا اقرار کرنے والے، جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا، بالکل ویسا ہی اپنے نظریات میں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے۔ یہ تھا دوستی کا اور محبت کا، پیار کا رنگ جو اصل میں سیدنا صدیق اکبر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کر رہے تھے، اور یہ تب کی بات ہے جب ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی ہونے کا اظہار اور اعلان بھی نہیں فرمایا تھا۔ یہ تب کی بات میں کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت فرمایا تو بغیر کسی دلیل طلب کیے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، دامن رحمت سے وابستہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی تھا ایک بار کہ اے ابو بکر الصدیق، کیا آپ کو بھی دلیل چاہیے؟ جیسے یہ دوسرے لوگ دلیل مانگ رہے ہیں، آپ کو بھی دلیل چاہیے؟ تو عرض کی حضور میں دلیل لینے کے لیے، دلیل مانگنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، میں تو حاضر ہوا ہوں کہ آپ کلمہ شریف پڑھا کر مجھے اپنے دامن رحمت سے وابستہ فرما لیجیے۔ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر ایک دن، ایک لمحہ، کیا آپ نے زندگی گزاری ایسی کمال کی، کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ بڑے جتنے بھی افراد ہیں، بڑے افراد، بڑی عمروں والے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر اگر ایمان قبول کیا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، امت میں سب سے پہلا مسلمان، امت میں سب سے پہلا مومن، اور امت میں سب سے پہلا امتی، انسانوں کے اندر، مردوں کے اندر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بڑے اعزازات سے نوازا، بڑے القابات سے نوازا، بڑی شانوں سے نوازا۔ آپ جیسے جیسے اپنا ورک کر رہے تھے اسلام کی خاطر، تکالیف بھی برداشت کر رہے تھے، آپ کا ایک لقب محدثین نے بیان فرمایا، محجن الرسول، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آپ ڈھال تھے۔ ڈھال جانتے ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جب دشمن وار کرے تو ڈھال کے ذریعے سے اس وار کو روکا جائے، تو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی وار کرنے کی کوشش کرتا تو آقا پاک کے لیے اگر کوئی ڈھال تھے سب سے پہلے نمبر پر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ آگے حاضر ہوتے، جس نے بھی پہلے سامنا کرنا ہے صدیق اکبر کا کرے گا۔ جب صدیق اکبر نہیں ہوں گے تو پھر وہ آگے قدم بڑھا سکتا ہے، ورنہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھ نہیں سکتے تھے۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس چیز کا اقرار کیا، کہا ہم دیکھتے تھے کہ کیسے بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نظریے کا، آپ کی ہر دعوت کا دفاع کرنے والی اگر کوئی ذات تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی
دینوں میں پھر لقب بھی عطا فرما دیا، عتیق۔ پوچھا گیا عتیق کا مطلب کیا؟ فرمایا عتیق کا مطلب ہے جو آزاد ہو، بالکل بری ہو جہنم سے، آگ سے۔ فرمایا یہ بالکل عتیق من النار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، میرے یار کو، میرے دوست کو، میرے پہلے صحابی کو وہ آزادی عطا فرما دی، وہ رہائی دی ہے، وہ بالکل باز رکھا اور ان کے لیے جنت کے پروانے جاری فرما دی۔ پھر جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا وقت آتا ہے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی آپ کو ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ یار غار ہیں۔ قرآن عظیم نے اس پر اپنی آیات نازل کر کے مہر لگا دی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 10ویں سپارے کے اندر۔ آپ کی شانیں ایک ایک لمحہ کے لیے مزید بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب مدینہ طیبہ حاضری ہوئی تو پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، بدر سے لے کر تبوک تک، آخری حج تک۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئے ہوں یا پیچھے ہٹ گئے ہوں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اپنے یار غار کے انداز، ان کا جان نثاری کا انداز دیکھا، ایک ایک چیز وار دینے کا انداز دیکھا، تو آپ نے دنیا میں ہی فرما دیا، فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو میں یہ بشارت دے رہا ہوں کہ یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے، یہ بخشا ہوا ہے، جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے جیسا مجھ پر احسان کیا تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، حشر والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے گا، ان کو مقام دے کر۔ اور کیا کمال انداز میں ارشاد فرمایا، فرمایا دنیا میں جیسے یہ میرے ساتھ ہیں، حشر والے دن بھی ہم ایسے ہی اکٹھے آئیں گے اور جنت میں بھی اسی طرح داخلہ ہوگا۔ اور کیا محبت پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جب آخری لمحہ تھا ظاہری دنیا سے جانے سے 3 دن قبل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امامت کا مصلی حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر دو، جب تک میں تھا میں نمازیں پڑھا رہا تھا امت کو، اب میرے بعد اگر اس مصلی پر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دیگر اماں جان نے عرض کی حضور وہ نرم دل ہے، فرمایا میں حکم دے رہا ہوں، مشورہ نہیں ہے، مرو ابا بکر، حکم دو میری جانب سے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، یا ایک روایت میں آیا کہ سیدنا صدیق اکبر نہیں تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا لا لا، جس قوم کے اندر ابوبکر صدیق موجود ہوں گے ان کا امام اگر کوئی بنے گا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں فرما رہا، مومنین بھی قبول نہیں فرما رہے، اگر امامت کروانے کا کوئی ان کے اندر حق رکھتا ہے سب سے اول اور سب سے بڑھ کر تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا شان آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، ان کو اپنا مصلی دے دیا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وصال مبارک ہوا تو وہ بچپن سے جو یاری لگائی ہوئی تھی، محبت، پیار، نظریات، ایمانیات، قوت اور ہر شے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی ہوئی تھی، اس کا پھر اظہار کیسے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹا نبی ہونے کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور تب تک آرام نہیں فرمایا جب تک اس کا سر تن سے جدا نہ کروا لیا۔ منکرین ختم نبوت کا اگر سب سے پہلا سر کاٹنے والے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے صحابہ کا لشکر بھیج دیے، منکرین نے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، جو جہاں کہیں سے بھی ذرا بھی فتنہ اٹھنے کا خطرہ ہوتا آپ وہاں خود پہنچ کر ان کے خلاف جہاد کا علم بلند فرما کے اسلام کا دفاع فرماتے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر قرآن عظیم ایک خاص شکل مبارک کے اندر 2 جلدوں میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کے پیچھے بھی ساری محنت اول نمبر پر وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے۔ ساری دنیا کو قرآن کا تحفہ یہ 2 جلدوں کی شکل میں دینے والے وہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے احسان ہیں امت پر آپ کے، کیا کیا کمال ہے آپ کا۔ یہ جامع ذکر ہم کر رہے ہیں، کیا کیا قرآن اور حدیث کے اندر آپ کی عظمت اور شانیں بیان ہوئی، انہی کے نچوڑ سے نکالا جاتا ہے۔ الصدیق الاکبر، الخلیفۃ الاول، امیر المؤمنین، صاحب الغار، رفیق الہجرہ، العتیق، محبوب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل البشر بعد الانبیاء، وزیر الرسول، اول خلیفۃ لہذہ الامہ، اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ، اول من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الصحابہ اور افضل الصحابہ، صاحب العلم، اور کیا کمال کا لقب ہے آپ کا، شان ہے بلکہ، قمر مجمع الصحابہ، صحابہ کرام کی جماعت کے اندر اگر کوئی چمکتا چاند ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب رب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ کمال شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کے لیے ایک بڑا پیارا جملہ بولا جاتا ہے، فارسو میدان ایمان، ایمان کے میدان کے اگر کوئی شاہ سوار ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے بارے آنکھیں بند، سننا بند، ہر طرف سے آپ نے اپنا سارا رخ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا ہوا ہے۔ جب کافروں نے کہا کہ حضور پاک کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا ہوں واپس آ گیا ہوں، راتوں رات کوئی جا سکتا ہے، کوئی واپس آ سکتا ہے؟ آپ نے کافروں کا بیان سنا، فرمایا کہ اے کافرو ابو جہل، اگر میرے پیارے محبوب اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں تو سن لو میں یہ کہتا ہوں بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ کیا ایمان تھا! یہ ہے وہ انداز جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ انہیں جانا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارے قبلہ پیر و مرشد بابا جی نگینہ سرکار رحمہ اللہ تعالی، آپ نے بڑا پیارا انداز اپنایا آپ کی شان میں منقبت لکھتے ہوئے، فرمایا دیکھو کیا شان ہے، محمد رسول خدا دے امر تھی امامت کرائیے صدیق اکبر، صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے، عجب شان پائیے صدیق اکبر۔ اور آخر پر آپ نے چل کے ایک بڑا کمال جملہ فرمایا ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا، احد دا تے خندق حنین و بدر دا، محمد دا ساتھی سفر، محمد دا ساتھی قبر تے حشر دا، نہ جلی جدائی صدیق اکبر۔ ہے صدیق یوسف صداقت دا تارا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ہے صدیق یوسف صداقت دا تارا تے قصر خلافت دا روشن مینارہ، نبی دا دلارا تے خدا دا پیارا، نبی دا دلارا خدا دا پیارا، مجسم صفائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کی محبت میں ساروں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ آج ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں، ہم ان کے تذکرے کریں، امت کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں کہ اگر امت پر پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اٹھانے والی شخصیت اور ان پر احسان کرنے والی شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت بھی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔